اگر مرد ہوس کا پجاری ہے تو ایسی عورتوں کو بھی توپ کے آگے باندھ کر اڑا دینا چاہیے جو ایسے مردوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ مرد کی محبت عورت کو کبھی بھی مکمل سایہ نہیں دیتی، اس کے رویوں کی دھوپ کہیں نہ کہیں سے عورت پر پڑتی رہتی ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ جب محبت ملے گی تو پھر سارے حق خوشی سے ادا ہوں گے۔ محبت کے بغیر ہر حق ایسے ملے گا جیسے مرنے کے بعد سب کو کفن ملتا ہے۔ جب کبھی کوئی مرد کسی عورت کے عشق میں مبتلا رہتا ہے تو اسے اس عورت کی بھوک مٹانے کا چسکا پڑ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ پاک تمہاری چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو بھی چاہیے وہی ہوگا۔ دن بڑے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر کرو اور اللہ پاک پر یقین رکھو، سب اچھا ہی ہوگا۔ طلاق تو چھتری ہے، ہر ذہنی، جسمانی، جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ والدین کی محبت کے بعد عورت کی زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ محرم کی محبت کا ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو خدا حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جس سے ہم بلا جھجک ناراض ہوتے ہیں، صرف اس امید پر کہ وہ ہمیں ہر صورت منائے گا۔ یہ زندگی آخر کار کسی نہ کسی موڑ پر رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں صرف سبق سکھانے والی ملیں، کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل ہی میں ہوگی اور اللہ پاک وہ دعا پوری کر دے گا۔ جو آدمی اپنے رزق میں سے کسی کو دیتا ہے وہ اپنا رزق پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا یہی مسلک ہے۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت رکھی ہے، بس اللہ پر یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند رہتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ خوبصورت مرد وہی ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرنا، اسے محبت کرنا جانتا ہو، اس کی اہمیت سے واقف ہو اور رشتوں کی اہمیت جانتا ہو۔ صرف چہرے اور قد کاٹ سے ہی مرد کبھی خوبصورت نہیں بنتا۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنا مرد کی سیرت اور پاکیزگی عورت کو متاثر کرتی ہے۔ مانگی ہوئی محبت کا مزہ بگڑی ہوئی شراب جیسا ہوتا ہے۔ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی، محبت میں جو جہاں ہے جیسا ہے اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے، لمحوں میں ریگستانوں میں بھی زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔
لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب نہ بنیں، ہر کسی کو اپنا سمجھ کر اپنے راز نہ بتائیں، دوسروں کے لیے اپنی ذات کے پردے نہ کھولیں، کیونکہ لوگ آپ کو جاننے کے بعد آپ کی عزت اور آپ کا احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل کر تمہیں مضبوط بنا دیتے ہیں۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی کیوں نہ ہو، وہ دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، وہ دل سے اتر جاتا ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو، جہاں وہ لوگوں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنایا کرے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں انسان کا بلند رتبہ یا چھوٹا پن چھپا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ زندگی کے آدھے کام انسان دوسروں سے غلط تعلق وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ اللہ پاک خود کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو اللہ پاک آپ کو اس سے بہتر چیز سے نوازے گا۔ وہاں بیٹھ کر رونا دل کو بہت سکون دیتا ہے جہاں اللہ پاک کے سوا آنسوؤں کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ پرانے وقتوں کو زیادہ یاد نہیں کرتے، نئے دنوں میں گن لگ جاتا ہے۔ مرد کو ہمیشہ وہ عورت پسند آتی ہے جو تھوڑا شرماتی ہو، خوبصورت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ عورت اس مرد کی ہمیشہ عزت کرتی ہو۔ کبھی کبھی درست انتخاب راستے کی طوالت کو کم کر دیتا ہے۔ سب چھوٹ جائے گا مگر اللہ پاک سے رابطہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بیچ کے تمہیں اپنی طرف رجوع کرائے گا۔ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے، تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ دلوں کا سکون صرف اللہ پاک ہی کے ذکر میں ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ بدلہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ اللہ کے حضور کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی رشتے ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ لوگ خاص نہیں ہوتے بلکہ خاص تو ہماری چاہت ہوتی ہے جو کسی کو ہمارے لیے خاص بنا دیتی ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل چہرے بھی دل سے اتر جاتے ہیں۔ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تب آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اے انسان، کیوں نصیب کے لکھے ہوئے سے روٹھ بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں دعاؤں سے تو نصیب بھی بدل جاتے ہیں؟ کیوں معجزوں سے یقین کھو بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں کہ معجزوں پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ پاک ہے؟ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔